شہید عثمانی کا واقعہ بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ایک دن شہید عثمانی بڑے پریشان مایوس تھے، تو پوچھا کہ آپ آج اتنے پریشان ہیں؟ دیکھیے، جس انسان کی زندگی حالت مجاہدت میں گزری، کیونکہ جب سے انقلاب اسلامی آیا یہ جنگوں میں، اور جتنے ان کے دوست تھے تقریباً سارے شہید ہوئے، یعنی یہ چند لوگ تھے جو اس زمانے کے بچے ہوئے تھے، ان میں سے قاسم سلیمانی۔ تو کہہ رہے ہیں اتنے سال گزر گئے، سارے شہید ہو گئے، مجھے ابھی تک شہادت نہیں ملی۔ جنگ احد سے امیر المومنین جب رسول سے ملنے آئے، کہتے ہیں بدن پہ زخم ہی زخم تھے، لیکن مولا علی کے چہرے پر غم تھا۔ رسول خدا نے کہا یا علی آج غمگین کیوں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، چچا حمزہ بھی شہید ہو گئے لیکن ابھی تک علی کو شہادت نہیں ملی۔ اتنے طالب شہادت تھے، یہ مایوس تھے، کہیں خدا مجھ سے ناراض تو نہیں، زندگی اتنی ہو گئی، سارے دوست دنیا سے چلے گئے لیکن ابھی تک مجھے مقام شہادت نہیں ملا۔ تو کہا کہ آپ اس لیے مایوس ہیں؟ کہا کہ آقا محترم میں نے آج رات خواب دیکھا ہے، اور خواب کے عالم میں اپنے جتنے شہید رفقا ہیں ان کو دیکھا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا جو شہداء دنیا سے جا چکے ہیں کہ آپ سب کو خدا نے اپنی طرف بلایا، مقام شہادت دیا، لیکن آقا قاسم کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے ابھی تک شہادت نہیں ملی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ خدا مجھ سے ناراض ہے، کیونکہ ایک ہی جنگ میں ساتھ والا ساتھی چلا جائے، دوسرا چلا جائے، میں ابھی تک زندہ ہوں۔ تو کہا کہیں یہ گمان تھا کہ خدا مجھ سے ناراض تو نہیں ہے کیونکہ مجھے مقام شہادت نہیں مل رہا۔ کہا مجھے شہیدو یہ بتاؤ کہ میں ایسا کیا کروں کہ خدا راضی ہو جائے، میں ایسا کیا کروں کہ مجھے بھی اتنا بڑا مقام مل جائے؟ تو کہتے ہیں ان شہیدوں نے کہا کہ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو، اگر مقام شہادت چاہتے ہو، یہ قاسم سلیمانی، تو انہوں نے کہا شہادت ملتی ہے اشکوں سے، جس کا گریہ جتنا زیادہ ہو خدا اس سے راضی ہوتا ہے، خدا اسے مقام شہادت دیتا ہے۔ اس دن سے شہید نے اپنے گریہ کو بڑھایا۔ یہ گریہ قابل تحسین ہے کہ آپ میدان رن میں دیکھیں، میدان جنگ میں دیکھیں، وہ ابوہت، وہ غیظ و غضب امیر المومنین کے چہرے میں کہ دشمن کانپتے تھے، اور کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ رات کے اندھیروں میں یہ وہی علی ہے جو میدان میں دھاڑتا ہے۔ کیسے روتے تھے جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے اللہ کی دربار میں۔ جناب کمیل کہتے ہیں پوری دعا جب امیر المومنین پڑھ لیتے تھے، جس مٹی پہ امیر المومنین نے سجدہ کیا وہ امیر المومنین کے آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو جاتی تھی۔ دعائے عرفہ آنے والی ہے، کتنی فضیلت ہے دعائے عرفہ کی، کہ 70 مقبول مستحب عمروں کے برابر اس کا ثواب، زیارت امام حسین کے ثواب کے برابر ہے۔ کہ فرمائیں یہ پوری دعا امام حسین نے کھڑے ہو کر پڑھی، ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں، اور کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں تو آپ کو پتا چلے کتنی عجیب الکمال دعا ہے۔ اور سیدہ زینب فرماتے جب آخر میں یا رب پہ امام حسین پہنچے کہ گویا غش کھا کے زمین پہ گر گئے، اتنا گریہ کیا۔ امام زین العابدین سیف سجادیہ مکارم الاخلاق ابو حمزہ سمالی، یہ وہی ائمہ ہیں جو میدان جنگ میں جائیں تو دشمن ان سے کانپتا ہے، اور جب مسلح پہ آتے ہیں تو اللہ کے جاہ و جلال کو دیکھ کے ان کا وجود لرز رہا ہوتا ہے۔ ایک معصوم دکھائیے جس نے رات کے اندھیروں میں گریہ نہیں، یہ گریہ ہے جو انسان کو محبت خدا سے سرشار کرتا ہے۔ اور یہ گریہ کی نعمت پوری امت میں اگر خدا نے کسی کو دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو دی ہے۔ یہ دعاؤں کی نعمت و خزانے خدا نے آپ کو دیے ہے کسی مسلمان کے پاس ابو حمزہ سمالی جیسی دعا، کسی کے پاس کمیل جیسی دعا، کسی کے پاس مکارم الاخلاق جیسی دعا، کسی کے پاس دعائے عرفہ جیسی دعا۔ اللہ سے بات کرنے کا طریقہ سلیقہ جتنا آپ کو اہل بیت نے سکھایا کسی کو نہیں سکھایا۔ اور کچھ ہو نہ ہو یہ نعمت گریہ حسین کہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ابھی ذاکر نے مسائے پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے، ابھی تو رویا نہیں، رونا چاہتا ہے۔ فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہیں۔
دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے، میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ہے کسی کے پاس یہ گریے کی نعمت؟ ہے کسی کے پاس ایسے قیمتی آنسو؟ ہے کسی کے پاس محبت اہل بیت کی دولت؟ کہ دنیا کی لذتیں ایک طرف، لیکن واللہ کربلا جانے کے بعد ذریعہ حسین کو دیکھنے کا جو سکون ہے، حرم حسین میں بیٹھ کر جو زیارت پڑھنے کا سکون ہے، یہ خدا نے کس کو دیا ہے؟ مسلمان صرف ایک حرم جاتے ہیں، خدا نے آپ کو 13 حرم عطا کیے ہیں، ایسی ایسی جگہیں، وہ روحانی لذتیں، وہ عشق اہل بیت عطا کیا ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو فرمایا اس گریے کو خشک ہونے نہ دینا، ان آنسوؤں کو جتنا زیادہ کر سکو بڑھاتے جانا، کیونکہ یہی آنسو ہیں جو انسان کو شہید کا مقام دیتے ہیں، یہی آنسو ہیں جو جہنم کی آگ کو بجھاتے ہیں، یہی آنسو ہیں جو قلب زہرا کو تسکین دیتے ہیں، یہی آنسو ہیں جو رسول گرامی کی دعائیں سمیٹتے ہیں۔ فرمایا بیٹی میں قوم دیکھ رہا ہوں جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں پہ روئیں گے، جن کے جوان حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جن کی بچیاں حسین کے بچوں پہ روئیں گے، کہ خدا ایک قوم بنائے گا۔ آپ اللہ کے ارادے سے بنی ہوئی قوم ہیں، واللہ یہ نعمت خدا نے آپ کو دی ہے۔